السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اسی لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث پایا گیا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ معزز سامعین اکرام، آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 سے ہم لوگ پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے، ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پارے نکال لیجئے اور اس میں لفظ کے اوپر غور کریں گے اور ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، تو شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اے اللہ، اس عظیم کام کو کہ تیرے کلام کو ہم سیکھیں جانیں، اس عظیم کام کو ہم تیرے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اِنَّ بے شک الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، والذین اور وہ جو ہادو یہودی بن گئے، والنصارى اور نصرانی، والسابئین اور سابی، من جو کوئی بھی۔ یہاں پہ 4 گروہوں کا، 4 بڑے مذہب کا، 4 جماعتوں کا، 4 گروپوں کا، انسانیت کے 4 گروپوں کا ذکر کیا گیا۔ ان الذین آمنوا اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے، والذین ہادو اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى اور نصارہ، والسابئین اور سابی، من جو کوئی بھی، ان میں سے جو کوئی بھی، آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور اس نے عمل کیا صالح، فلہم تو ان کے لیے ہے، اجرہم اجر ہے ان کا، اندہ پاس، ربہم اپنے رب کے پاس، ان کے رب کے پاس، ولا مطلب ان کے لیے اجر ہے۔ 4 گروپ کا ذکر کیا اللہ نے اور ان کے لیے ایک شرط لگا دی کہ اگر یہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے، فلہم تو ان کے لیے، اجرہم اجر ہے ان کا، ان کے لیے اجر ہے، عند ربہم پاس، ربہم ان کے رب کے، ولا اور نہ خوفن کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون وہ غمگین ہوں گے۔ تو خوف اور غم سے اور اللہ رب العزت کے نزدیک مقبول ہونے کے لیے یہ شرط بتا دی کہ انہیں ایمان لانا ہوگا اور عمل صالح کرنا ہوگا۔ نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ نام یہ بہت بڑے بڑے ہیں جو 4 نام لیے گئے، انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی۔ وَإِذْ اور جب آخذنا لیا ہم نے، میثاقکم میثاق لیا یعنی پختہ عہد لیا، ورفعنا اور اٹھایا ہم نے، ورفعنا اور اٹھایا ہم نے، اوپر تمہارے، فوق یعنی اوپر، تحت یعنی نیچے، طور کو اٹھایا، خذو پکڑو، ما جو، آتیناکم دیا ہم نے تمہیں، آتیناکم دیا ہم نے تمہیں، کیا دیا تھا؟ تورات۔ یہودیوں کو تورات دیا تھا، بقوت ساتھ قوت کے یعنی مضبوطی کے ساتھ پکڑو، واذکرو اور یاد کرو، ما جو، فی اس میں ہے، مطلب جب عمل کی باری آئے، ایسے حالات آئے تو یاد کرو جو اس تورات میں ہے اور اس کے مطابق زندگی، لعلکم تاکہ تم، تتقون تم متقی بن جاؤ، تم بچنے والے بن جاؤ۔ تو بچنے والے بننے کے لیے، متقی بننے کے لیے اللہ رب العزت نے جو نازل کیا اسے مضبوطی سے پکڑو۔ ثم پھر، تولیتم پھر گئے تم، من بعدی بعد، ذالک اس کے، مطلب اس وقت تو تم نے لے لیا کیونکہ پہاڑ تمہارے سر کے اوپر تھا، لیکن بعد میں تم پھر گئے۔ فلولا پس اگر نہ ہوتا، فضل اللہ کا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور رحمت اس کی، لکنتم البتہ ہو تم، من الخاسرین ہو جاتے تم خاسرین میں سے، خسارہ اٹھانے والوں میں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جان لیا تم نے ان کو جو، آتدو حد سے نکل گئے، منکم تم میں سے، فی السبت سبت یعنی ہفتے کے دن میں، فَقُلْنَا تو کہا ہم نے، لہم ان سے، کن تم ہو جاؤ، قرادتن بندر، خاسعین ذلیل و خوار،
اللہ رب العزت نے ہفتے کے دن کے بارے میں جن سے کہا تھا اور وہ اس حکم سے نکل گئے، تو اللہ رب العزت کے حکم کے انکار کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ تم قردۃ ہو جاؤ، یعنی بندر بن جاؤ، تو وہ ہو گئے بندر۔ فجعلناها، تو بنا دیا ہم نے اس کو، نکالا، عبرت، لما، ان کے لیے جو بین یدیہا، سامنے تھے ان کے، وما، اور جو خلفہا، پیچھے ہوں گے ان کے، اور نصیحت للمتقین، متقیوں کے، مطلب جو ان کے سامنے ہوں گے ان کے لیے تو یہ عبرت ہے، کیونکہ اللہ کا عذاب قوموں کے لیے عبرت ہوتا ہے اور متقیوں کے لیے نصیحت ہوتی ہے کہ وہ اس عمل سے بچتے ہیں جو عمل اللہ رب العزت کے غضب کا باعث ہوتا ہے، وجہ بنتا ہے۔ وَإِذْ، اور جب، قالا، کہا، موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، ان اللہ، بے شک اللہ، یأمرکم، حکم دیتا ہے تمہیں، امر، یأمرکم، حکم دیتا ہے تمہیں، ان کے، تذبحو، تم ذبح کرو، بقرۃ، ایک گائے کو، قالو، انہوں نے کہا، کیا تو بناتے ہو ہمیں ہزوا، مذاق؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ بقرہ یعنی گائے کو ذبح کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ قالا، اس نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اعوذ باللہ، میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کی، ان کے، اکونا، میں ہو جاؤں، من الجاہلین، جاہلوں میں سے، مطلب میں تمہیں اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں اور اس میں مذاق کروں، یہ تو جہالت ہے، اور میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا دعو، تو انہوں نے کہا، دعا کر، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے۔ تو پھر انہوں نے سوال پہ سوال کرنا شروع کر دی۔ تفسیر کی طرف آئیں، آیت نمبر 62، ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو لوگ جو ایمان لائے، اور یہودی اور عیسائی اور سابی ہوں، ان میں سے، مطلب یہ چار گروپ کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا انسانیت کے، جو بڑے گروپ ہیں اور جن کے نام بڑے اچھے اچھے، لیکن ان چاروں کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، تو ان کے لیے اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے اجر ہے، نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گی، تو دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے گا۔ اس آیت کے تعلق سے علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 216۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، سورہ آل عمران آیت نمبر 85، اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کا طلب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تفسیر الطبری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 461 کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر نے درج کی۔ پتہ یہ چلا کہ اس آیت کے اندر 4 اہم خبریں چھپی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو 4 جماعتوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، 4 گروپوں کا اللہ رب العزت نے جو ذکر کیا ہے، 4 مذاہب کا جو ذکر کیا ہے، یعنی انسانیت کو 4 حصوں میں جو بانٹ کر کے بات رکھی ہے، تو پہلا ہے اس میں مومن یعنی مسلم، جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، اور دوسرا یہودی، تو یہودی مانے محبت، توبہ، گویا یہودی کا یہ نام آپس میں محبت کرنے اور توبہ کرنے کی وجہ سے پڑا۔ نمبر 1، یہودی اس لیے ان کا نام پڑا کیونکہ یہ آپس میں محبت کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اللہ رب العزت سے، اور ان کی توبہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں۔ دوسرا، یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا۔ تیسرا، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہودی کہتے ہیں، مطلب انہیں یہودی کہتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور اللہ رب العزت کو رب مانتے ہیں، تو نام میں کوئی کمی نہیں ہے۔ دوسرا، نصارہ، نصارہ نصر سے ہے، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، نصارہ کا مطلب ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، اس کی وجہ سے ان کا نام نصارہ پڑا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ میری کون مدد کرے گا، احواریوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے صحابہ کو، تو ان سب نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے لیے حاضر ہیں، تو ان کا نام نصارہ اس وجہ سے پڑا۔ اور ان کو انصار بھی کہا جاتا ہے، انصار یعنی مدد کرنے والا بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ تیسرا، انہیں عیسائی بھی کہتے ہیں۔ چوتھا جو گروپ ہے سابی، یعنی یہ لوگ، ان کا بھی تعلق پہلے کسی نہ کسی نبی سے ضرور رہا ہوگا، کیونکہ یہودی اور نصرانی اور ایمان والوں کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہ لوگ اس وقت فرشتوں کی عبادت کرتے تھے اور ستارہ پرست تھے، ستاروں کی چال کو دیکھ کر کے اور اس پہ ایمان لاتے تھے اور فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، اسی لیے انہیں لا مذہب کہا جاتا تھا۔ یہ کسی بھی دین کی پیروی کرنے والے نہیں تھے، یہ لا مذہب تھے، بے مذہب تھے، پہلے یہ کسی دین کے مذہب پر ہوں گے، اس لیے ان کا ذکر یہودی اور نصرانیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ اس آیت سے
3 باتیں اہم پتہ چلی۔ سب سے پہلی، جس نے کسی نبی کے دور کو پایا اور ایمان اور توحید، ایمان پہ آیا یعنی توحید پر آیا اور رسالت کو قبول کیا، ایمان لایا اور عمل صالح کیا، تو وہ ضرور نجات پائے گا۔ جیسے کوئی یہودی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی اس نے خوب اچھی طریقے سے اتباع کی، ایمان لایا اور عمل صالح کیا۔ عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز اور سمجھ لیں کہ اس آیت پر بعض لوگوں نے، جس نے صحابہ کے طرز پر اس کو نہیں سمجھا، تابعین اور تبی تابعین کے طرز پر نہیں سمجھا، خود اپنے دماغ سے سمجھا، تو ان کا یہ کہنا پڑا کہ رسالت کی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ، استغفر۔ تو وہ کیوں ایسا کہتے ہیں؟ اب آیت کو دیکھیں، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی اور عیسائی اور صابی ہوئے، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور نیک عمل کیے، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ تو یہاں پہ ایمان کی بات کی گئی ہے، رسالت کی بات نہیں کی گئی، ایسا ان کا کہنا۔ جبکہ ایمان کے اندر رسالت داخل ہے کہ ایمان جہاں پر اللہ پر لانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پر بھی لانا ہے، اور عمل صالح کی شرط وہ بھول گئے۔ اللہ نے عمل کرنے کا کہیں نہیں کہا قرآن میں، نیک عمل کرنے کہا، عمل صالح۔ اور عمل صالح اس وقت تک عمل صالح نہیں ہوگا جب تک اس کے اندر اخلاص نہیں ہوگا، جب تک اس کے اندر ایمان نہیں ہوگا، اور جب تک اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مہر نہیں ہوگی۔ آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، 6 وقت پڑھیے، کیا قبول ہوگا؟ مغرب کی نماز 2 رکعت پڑھیے یا 5 رکعت یا 4 رکعت پڑھیے، کیا قبول ہوگی؟ تو جو کام نبی مکرم نے جس طرح سے کیا ہے اس طریقے سے نہیں کریں گے، یعنی آپ کی سنت کی مہر نہیں ہوگی، تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ جیسے اللہ نے فرمایا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی کی اطاعت کرو، اور اپنے عمل کو ضائع مت کرو، برباد مت کرو۔ تو واپس آئیں، سب سے پہلی بات جو ہمیں پتہ چلی کہ جو جس نبی کے دور میں تھے اور اس نبی کی انہوں نے اچھی طرح اتباع کی، ایمان لائے اور اتباع کی، تو وہ لوگ اللہ رب العزت کے پاس کامیاب و کامران ہوں گے، وہ نجات پائیں گے۔ لیکن ان کے بعد اگر دوسرے نبی آ گئے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، تو جو یہودی تھے انہیں چاہیے تھا کہ وہ عیسائی ہو جاتے، عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتے، آپ پر ایمان لاتے، تو وہ لوگ بھی کامیاب ہو جاتے۔ ایک بات یہ پتہ چلی۔ دوسرا یہ، وقت کے نبی کے آ جانے کے بعد پچھلے نبی کی شریعت منسوخ ہو جاتی ہے، یعنی پچھلی کتاب بھی منسوخ ہو جاتی ہے، یعنی اس کو ختم کر کے اور جو نئے نبی اور نئی کتاب آئی ہے ان کی اتباع شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 28 میں بھی ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 83، سورہ بقرہ آیت نمبر 38، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا سو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہیں۔ ہدایت کی پیروی کرے گا یعنی اللہ کی کلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کرے گا۔ وحی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک وحی جلی، ایک وحی خفی، ایک وحی مطلوع اور ایک وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور وحی غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، یعنی حدیث بھی وحی ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی بہت سی دلیل ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہ وہی کہتا ہے جو وحی الہی ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں حدیث مسلم شریف کی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یقین دلانے کے لیے اللہ رب العزت کی قسم کھائی کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس امت میں جو شخص بھی میری بات سن لے، میری اس امت میں جو شخص بھی میری بات سن لے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا پہلا مسئلہ کہ یہ جتنے بھی انسان ہیں یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اور ان میں سے جو بھی میری بات سن لے، وہ یہودی ہو یا عیسائی، پھر وہ اس چیز پر ایمان نہ لائے جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، تو وہ جہنمی ہوگا۔ اب وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، کوئی بھی مذہب سے وہ تعلق رکھتا ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن لیا، ان کی رسالت کے بارے میں سن لیا، اور آخری نبی نہیں مانا، اور جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے، یعنی جو شریعت نازل کی گئی ہے، جو احکام و مسائل نازل کیے گئے، جو عقائد نازل کیے، اس کو اس نے نہیں قبول کیا، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 153۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جب آپ آ گئے تو پچھلی ساری شریعتیں جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ایک اور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، عمر فاروق توریت کا ایک حصہ پڑھ رہے تھے، اور ابوبکر صدیق بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور آپ اس حساب سے پڑھ رہے ہیں کہ یہ بھی آسمانی کتاب ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، اور اس قدر ناراض کہ آپ کی آنکھ سرخ ہو گئی، یعنی انگور کے دانے کے جیسی لال ہو گئی۔ ابوبکر صدیق نے جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو عمر فاروق سے کہا کہ تجھ پہ رونے والی روئیں اور تجھ پہ ماتم کرنے والے ماتم کرے، یعنی بچے روئیں، بیوی ماتم کرے، کیا تو نہیں دیکھتا؟ یعنی
رسول اللہ اتنا ناراض ہو گئے، اس سے بہتر تھا کہ تو مر جاتا اور رونے والے رو دیتے اور ماتم کرنے والے ماتم کر لیتے، یہ بہتر ہوتا اس سے کہ رسول اللہ اتنے ناراض ہو گئے تجھ پر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو رسول اللہ کو نہیں دیکھتا؟ تو عمر فاروق نے فوراً اس صحیفے کو الگ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو فوراً کہتے ہیں یا رسول اللہ میں راضی ہوں اس بات پر کہ اللہ میرا رب ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور دین اسلام ہے، میں اس میں راضی ہوں، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب یہ کتاب نہیں، صاحب کتاب بھی آ جائیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو انہیں میری شریعت کو فالو کرنا ہوگا، میری شریعت پر انہیں عمل کرنا۔ تو پچھلی شریعت، نئی شریعت اللہ کیوں بھیجتا ہے؟ جب پچھلی شریعتوں میں لوگ گڑبڑ کر دیتے ہیں، لوگوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نئی شریعت اور نئے نبی کو بھیجتے ہیں۔ اور یہ اب بگاڑ ہو گیا ہے، اب کیوں نہیں بھیج رہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے کیونکہ اس دنیا کا خاتمہ ہونا ہے، اور اب اس شریعت کے اندر کوئی تبدیلی نہ کرے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی۔ نحن نزلنا الذکر وإن له لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت ہم ہی کریں گے۔ اور آپ دیکھ لیں 1450 سال ہو گئے جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو جانے کو صرف 600 سال ہوئے تھے، اور اس قدر بگاڑ عیسائیوں کے اندر آ گیا کہ کوئی صحیح عیسائی ملنا مشکل ہو گیا تھا۔ بس کم چند لوگ ادھر ادھر بچے ہوئے تھے جو سچے عیسائی تھے، جو سچے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ صرف 600 سال میں انجیل کو جو ہے اس میں سے کئی چیزیں نکال کر کے اور نئی چیزیں داخل کر دی گئی تھی، لیکن آج 1450 سال ہو گئے، مسلمانوں کے اندر بہت سے تفرقے ہو گئے، لیکن قرآن و حدیث ان کے پاس ایک جیسا ہے۔ یہ بھی اس دین کے سچے ہونے کی ایک دلیل ہے کہ قرآن سارے فرقوں کے پاس وہی ملے گا۔ جب ان سے کہیں آپ کہ سورہ رحمان پڑھو تو وہی پڑھیں گے، کسی بھی چیز کو کہیں سے بھی پڑھوائے وہی پڑھیں گے۔ جب ان سے کہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کون سی کتاب ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے صحیح کون سی کتاب ہے، قرآن کے بعد سب سے صحیح کون سی کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں بیان ہو یا آپ نے قرآن کو جس میں سمجھایا ہو، یعنی آپ کی حدیث کی کتاب، یہ کہیں گے کہ بخاری ہے، مسلم، یعنی قرآن اور حدیث کی حفاظت اللہ رب العزت نے کر دی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 83 دیکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اور جو شخص، یعنی اس آیت کے بعد کون سی آیت نازل ہوئی؟ ابن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی اور اس آیت کو پڑھی، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی عیسائی اور سابی ہوئے ان میں سے جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، مطلب اس آیت کے بعد اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور وہ آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 83، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا، دین یعنی زندگی گزارنے کا وہ آسمانی طریقہ جو اسلام جس کو کہتے ہیں، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا یعنی زندگی گزارنے کے کسی اور طریقے کو وہ پسند کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اس نے قبول نہیں کیا، آپ کے اوپر جو شریعت اللہ رب العزت نے نازل کی اس کو قبول نہیں کیا، تو اللہ رب العزت اس کے دین کو، اس کے زندگی گزارنے کے طریقے کو قبول نہیں کرے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85۔ تو دوسری بات ہم کو اس آیت سے پتہ چلی کہ وقت کے نبی کے آ جانے کے بعد پچھلے نبی کی شریعت جو ہے وہ منسوخ ہو جاتی۔ تیسری اور اہم بات، اچھا نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ نام ان کے بڑے اچھے ہیں، یہودی محبت کرنے والا، توبہ کرنے والا، موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہیں ان کو ماننے والا، عیسائی، نصارہ، انصار، مدد کرنے والا، محبت کرنے والا، مسلم، مومن، تو اچھا نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ نجات کے لیے ایمان و عمل صالح ہی ہر دور میں شرط رہا ہے۔ ہم اپنا نام بہت اچھا رکھ لیں، لیکن ہماری نجات کا پیمانہ وہی ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن میں تقریباً 100 مقام پہ بیان فرمایا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو۔ ایمان وہی ایمان کی جو بنیاد ہے کہ اللہ کے کلام پہ، نبی کے فرمان پر، اللہ رب العزت کی وحدانیت پر، رسول اللہ کی رسالت پر، آخرت پر، مرنے کے بعد کی زندگی پر، تقدیر پر، یعنی یہ ایمان کے بیس ہے۔ اور عمل صالح کرے۔ عمل صالح کون سا ہوتا ہے؟ وہ عمل جو ایمان کی موجودگی میں اخلاص کے ساتھ کیا جائے، یعنی صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو۔ اگر رسول اللہ کا طریقہ ہوگا تو وہ عمل صالح ہوگا۔ پھر اللہ فرماتا ہے نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ حشر کا میدان جو نفس نفسی کا عالم ہوگا، باپ اپنے بیٹے کو، ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس وقت
قبر کے اندر، حشر کے اندر، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ یہ وعدہ کون کر رہا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا قرآن کے اندر 100 مقام پر، کام صرف 2 کرنا ہے، ایمان لانا ہے اور عمل صالح۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا، اب یہودیوں کو وہ بات یاد دلائی جا رہی ہے کہ تمہارے پیچھے والے لوگوں سے، مدینہ کے اندر یہودی ہیں، انہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہارے پچھلے لوگوں نے کیا کیا تمہیں پتا ہے؟ یاد کرو اس واقعے کو کہ اللہ رب العزت نے جب تمہیں تورات دیا اور آج تمہیں قرآن دیا، پہلے تمہیں موسیٰ دیا تھا علیہ السلام اور آج تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا۔ تم سے پختہ وعدہ لیا تھا اللہ رب العزت نے، اور اس وعدے کے لیے طور کو تمہارے سر پہ اٹھا دیا تھا، پہاڑ کو تمہارے سر پہ یہ کب کا واقعہ ہے؟ جب پہلے ان سے کہا کہ قرآن لے لو، یعنی تورات لے لو، تو انہوں نے کہا کہ ہم جب تک اللہ کو نہیں دیکھ لیں گے نہیں لینے والے۔ کیوں نہیں ہم سے بات کرتا اللہ رب العزت؟ ہم اسے آمنے سامنے کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ تو اللہ نے ایک بجلی کی کلک پہنچائی، یعنی ایک عذاب پہنچایا جس سے ساروں کی موت ہو گئی۔ اب موت ہونے کے بعد جب زندہ ہوئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لو اب پکڑ لو، کیا ہوا تو تمہارے ساتھ؟ تو کہتے ہیں ہم مر گئے تھے پھر ہمیں زندہ کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا لے لو، پھر لینے سے انکار۔ تو اللہ رب العزت نے طور پہاڑ کو ان کے سر کے اوپر لے آیا جیسے صاحبان ہو۔ اس کو بھی لوگ اپنی تعویل کے مطابق اپنے حساب سے، دیکھیے قرآن کو ویسا ہی ہم کو بیان کرنا ہے جیسا اس قرآن میں ہے، جیسا صحیح حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے، جیسے صحابہ کے منہج سے ہم کو پتہ چلتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پہاڑ کے بازو میں ان سے عہد لیا گیا تھا، جبکہ اللہ رب العزت نے کہا کہ ان کے سر کے اوپر اٹھا دیا گیا تھا۔ تو اللہ رب العزت جیسا کہہ رہا ہے ہمیں چاہیے کہ ویسے ہی عقیدہ رکھیں اور ویسے ہی بیان کریں۔ قرآن کے معاملے میں ہمیں بہت محتاط رہنا ہے، جو ہے ویسا کہ ویسے ہی ہم بیان کریں۔ ہم اپنے بیان کو لچھے دار بنانے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے اگر اپنی مرضی سے ہم نے کوئی چیز بیان کی ہے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم نے قرآن کے اندر نئی چیز کو داخل کیا ہے جو اس کے اندر نہیں ہے، یعنی اللہ رب العزت نے جو بیان کیا ہے ہم اس کے علاوہ بیان کر رہے ہیں، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ نے فرمایا تفلحون کہہ کر کے 40 جگہ اللہ رب العزت نے خطاب کیا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہوں گے، مفلحون تفلحون، یہ کامیاب ہوں گے اور یہ کامیاب ہوں گے۔ تو اس میں یہ بھی کہا، 2 جگہ یہ بات آئی ہے یا 3 جگہ یہ بات آئی ہے کہ جس نے اپنے طرف سے کہا اور یہ کہا کہ یہ اللہ رب العزت نے کہا ہے یا اللہ رب العزت کے اوپر جھوٹ بہتان باندھا ہے تو یہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی ہے اور میرے اوپر لگا کر کے اس نے کوئی بات ایسی کہی ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو یہاں صاحبان جو کہا اللہ رب العزت نے، تو آپ اس کو اور بھی دیکھ سکتے ہیں، سورہ نساء میں بھی ہے یہ آیت 154 نمبر پہ، اور سورہ آراف۔ اور جب ہم نے ان پر پہاڑ کو اٹھا کر کھڑا کیا اور وہ صاحبان تھے، صاحبان یعنی اوپر ان کے آ گئے تھے چھتری کی طرح، انہوں نے خیال کیا کہ یقیناً وہ ان پر گر جائے گا۔ اب جب اوپر ہوگا جبھی تو گرے گا، تو وہ گر جائے گا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا جو ہم نے تمہیں دے دیا اسے زور سے پکڑ لو، اور جو کچھ اس میں ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، اسے یاد رکھو تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لعلکم تتقون یہاں پر بھی آیت میں واپس آئیں۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا، یعنی سر کے اوپر اٹھا دیا، تو انہوں نے دیکھا کہ اب یہ تو ہمارے پر گر ہی جائے گا، اور یہ گر گیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ یعنی دل کے یقین کے ساتھ اس کو پکڑ لو۔ دیکھو اللہ رب العزت کی قدرت کہ تمہیں مرنے کے بعد زندہ کیا، تمہیں فرعون سے نجات دلایا، من اور سلوہ تمہیں دیا، اور کیا کچھ نعمتیں نہیں عطا فرمائی۔ اور مصر کے اندر بھی کئی قسم کے عذاب سے اللہ رب العزت نے تمہیں نجات دلائی، مینڈک کا عذاب، خون کا عذاب، ٹڈی کا عذاب۔ یہ ساری نشانیاں تم اللہ رب العزت کے معجزے پہ معجزے دیکھ رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا معجزہ، لاٹھی کا معجزہ، یہ سب کچھ تم دیکھ رہے ہو۔ تو تم یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ قبول کر لو اس کلام کو۔ تو ہم نے تمہیں جو دیا ہے اسے قوت سے پکڑو۔ قوت سے پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ زور سے پکڑ لینا، یہ مطلب ہے۔ کیا دیا تھا اللہ نے؟ تورات دیا تھا، پہلی چیز تو یہ۔ تو قوت سے پکڑنے سے مراد، مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجاہد کون؟ جو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جنہوں نے 3 بار قرآن کی تفسیر جن کو سنائی ہے، اور انہی کے حوالے سے بار بار تفسیر الطبری اور تفسیر ابن کثیر جو ہے روایت کرتے ہیں۔ تو مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو مضبوطی سے عمل کرو، یہ مطلب ہے۔ تو یاد رکھو سے کیا مراد ہے؟ پڑھو اور اس کے مطابق عمل کرو، تفسیر ابن کثیر۔ اسے صرف رٹ لو بغیر سمجھے۔ آپ یوں بتائیں کہ قرآن کو کیوں یاد کیا جاتا ہے، کیوں حفظ کیا جاتا ہے؟ تاکہ وہ حالات ہماری زندگی میں آئے تو ہمیں یاد آ جائے کہ یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا۔ جیسے والدین سے بات کر رہے ہیں، ہمارے قرآن حفظ ہے، ہمیں یاد آ جائے گا کہ والدین سے بات کرنے کا انداز یہ ہے کہ اپنی جو ہے کندھوں کو جھکا کر کے اور نرمی کے ساتھ، نرم آواز سے ان سے بات کریں۔ پڑوسی کے ساتھ جب ہم لین دین کر رہے ہیں، بزنس ہم کر رہے ہیں، کسی کو ہم قرض دے رہے ہیں، اس وقت ہمیں یاد آ جائے کہ قرض کیسے دینا ہے۔ نکاح کرنا ہے تو یاد آ جائے کہ مشرک سے نکاح نہیں کر سکتے۔ کاروبار کرنا ہے، دوستی کرنا ہے،
نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکات دینا ہے، یاد آ جائے کہ قرآن میں اس کا یہ احکام ہے. تو یہاں پہ جو کہا کہ اسے مضبوطی سے پکڑ لو، سے مراد یہ ہے عمل کرو اس پر، اور یہی ہے تقوی، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو متقی کیسے بنتا ہے کوئی شخص؟ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ متقی جب اللہ کے کلام کو، نبی کے فرمان کو جب وہ مضبوطی سے پکڑ لے گا، اللہ کے کلام کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، تو نبی کے فرمان کو اپنے آپ مضبوطی سے پکڑنا ہوگا. کیونکہ جب قرآن پر وہ عمل کرے گا تو قرآن بار بار یہ کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اور رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر نہ قرآن کو ہم سمجھ سکتے ہیں نہ اس پہ عمل کر سکتے. قرآن نے کہا نماز پڑھو، کیسے پڑھیں؟ قرآن نے کہا چوری ہو گئی ہے، ہاتھ کاٹ دو. کتنی چوری پہ کاٹیں؟ کس کے کاٹیں؟ ایک بچہ چھوٹا سا وہ دکان میں گیا اور اس نے چاکلیٹ چرا لیا، کیا ہاتھ کاٹ دیں گے اس کے؟ تو کس کے کاٹنا ہے، کتنے کاٹنا ہے؟ جو بھی احکام قرآن کے اندر ہے، زکات دینا ہے کتنی دینا ہے، کتنے پرسنٹ دیں گے، کس کو دیں گے؟ تو احکام کو پورا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو بیان فرماتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے حکم سے بیان فرماتے ہیں. میرا نبی اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتا، وحی یوحا، اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ وہی کہتے ہیں جو وحی الہی ہو. بتا یہ رہا تھا کہ جو قرآن پر عمل کرے گا وہ متقی ہوگا. اور متقی کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 194 میں فرمایا کہ اللہ کا ساتھ ہوگا، متقی کے ساتھ اللہ رب العزت ہوگا. سورہ نمبر 3 آیت نمبر 76 میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے گا. سورہ نمبر 3 آیت نمبر 120 میں اللہ فرماتا ہے کہ اس کے لیے لوگوں کا مکر جو ہے وہ کام نہیں آئے گا، یعنی مشرکین اس سے مکر کریں گے تو ان کا مکر سے اس سے نقصان نہیں ہوگا. سورہ بقرہ آیت نمبر 125 میں اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں کا ان کو ساتھ ہوگا، متقی کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں. سورہ نمبر 6 آیت نمبر 155 میں تاکہ تم پر رحم کیا جائے، مطلب متقی پہ اللہ رب العزت رحم کرتا ہے. سورہ نمبر 7 آیت نمبر 38 میں اللہ فرماتا ہے 738 ڈر اور غم نہیں ہوگا، متقی کے اندر ڈر اور غم نہیں ہوتا. سورہ نمبر 7 آیت نمبر 96 آسمان اور زمین کے دہانے اللہ رب العزت ان کے لیے کھول دیتا ہے. سورہ نمبر آیت نمبر 126 ملک اور کامیابی اللہ رب العزت انہیں عطا فرماتا ہے، ملک عطا فرماتا ہے، کامیابی عطا فرماتا ہے. سورہ نمبر 7 آیت نمبر 156 رحمت لکھ دیتا ہے اللہ رب العزت ان کے لیے. اور بھی بے شمار چیزیں اللہ رب العزت نے ان کے انعامات کے لیے بیان فرمائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے تو الگ سے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے. تو تقوی کے بہت ساری، یعنی تقوی کسے کہتے ہیں، تقوی کیسے آتا ہے، اور متقی کے لیے کیا دنیا میں فیسلٹی ہے، آخرت میں کیا فیسلٹی ہے، اور متقی کس کو کہتے ہیں، تقوی کے تعلق سے اللہ رب العزت نے 258 مقام پہ قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے. تو متقی کیسے بنیں گے؟ متقی بننے کے لیے اللہ کے کلام کو مضبوطی سے پکڑ، اور یہی گمراہی سے بچنے کا راستہ ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول. جب تک تم اسے پکڑے رہو گے، آپ نے فرمایا میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک اسے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں. اور پھر فرمایا کہ دانتوں کے جبڑے اس کی طرح مضبوطی سے پکڑ، یعنی کوئی کتنا بھی سمجھائے، کتنا بھی سکھائے، کتنا بھی بتائے، نہ تم اللہ کے کلام سے ہلو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہلو. یہ مطلب اگر ایسا کرو گے تو تم گمراہ نہیں ہو سکتے. اور بھی اس کی بہت سی دلیلیں ہیں. تو یہاں پہ بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ لا کر کے اللہ نے کہا کہ مضبوطی سے پکڑو کلام کو. جب ان نے دیکھا کہ سر کے اوپر مصیبت آ گئی ہے، پہاڑ اگر گر گیا تو ہم تو ختم ہو جائیں گے. ہمارے اوپر بھی جب مصیبت آتی ہے تو ہم بھی پھر توبہ کریں اور پھر یاد کرتے ہیں کون سا گناہ کیے تھے کہ مصیبت آئی، اور پھر عہد کرتے ہیں. اور مصیبت آتی ہے تو پھر خوب توبہ اور خوب نمازیں اور دین کے اوپر عمل. اور جب مصیبت ٹل گئی پھر وہی پرانی روش. اللہ رب العزت اس سے ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ رب العزت سچا اور پکا مومن بنائے کہ ہم ہمیشہ، جیسے پیڑ کی مثال دے کے اللہ نے فرمایا کہ ہمیشہ اللہ کے حکم سے پھل لاتا رہتا ہے، یعنی 12 مہینے یہ عمل کرتا ہے. اللہ ایسے ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ. پھر اس کے بعد تم پھر گئے تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے، یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. لیکن اللہ نے فضل کیا اور تمہیں کر کے رکھا. اس کے بعد اللہ رب العزت کا دوسرا احکام جو توریت میں تھا اور انہوں نے اس کی نافرمانی کیسے کی. آیت نمبر 56 اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم ہے جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں زیادتی کی تو ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر بن جاؤ. اللہ کے کلام کا حکم، توریت کا یہ حکم تھا کہ تم سنیچر کے دن مچھلی نہیں پکڑنا، اور اللہ نے تو دنیا میں آزمانے کے لیے پہنچایا ہے. سنیچر کے دن ہی مچھلیاں خوب آتی، باقی دن نہیں آتی. اب ایک طرف اللہ رب العزت کے کلام کا حکم تھا، اللہ کا حکم تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بتا دیا گیا تھا کہ سنیچر کے دن مچھلی نہیں پکڑ، اور سنیچر کے دن ہی مچھلیاں اپنے سر نکال کر کے پانی میں ابل رہی. تو انہیں کیا چاہیے تھا کہ اللہ کا حکم ہے رک جاتے، کیونکہ یہ تو آزمائش تھی. لیکن انہوں نے ڈائریکٹ پکڑنے کی تو ہمت نہیں کی، لیکن ہیلا سازی کی. یہ بھی امت محمدیہ میں بہت. تو ہیلا سازی کر کے، یعنی ایک دن پہلے
اپنے پکڑنے کے جو جال ہوا کرتے ہیں یا گڈھا کر کے اس کو پھنسایا جاتا ہے مچھلی کو یا پھندے مارا جاتا، جو بھی کیا جاتا ہے، جمعہ کے دن یہ لوگ رات میں ڈال کے چھوڑ دیا کرتے تھے، سنیچر کے دن پھنس جاتی تھی اور پھر یہ اتوار کے دن یا وہ دن نکل جانے کے بعد اس کو پکڑ لیا۔ کیا اللہ نہیں جانتا؟ سورہ اعراف 163 میں اس کی تفصیل سے بیان کیا اللہ رب العزت نے۔ دیکھیے قرآن خود قرآن کی تفسیر کرتا ہے بعض مقامات پر اور پھر حدیث سے ہوتی ہے۔ تو سورہ اعراف آیت نمبر 163 میں، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں سے اس گاؤں کا حال تو پوچھئے، مطلب ان یہودیوں سے پوچھئے اس گاؤں کا حال جو سمندر کے پاس واقع تھا، سمندر کے قریب تھا وہ گاؤں ان یہودیوں کا، جب یہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے، حد سے بڑھ گئے۔ یعنی حد کیا تھی کہ سنیچر کے دن نہیں پکڑنا تھا، حکم تھا اللہ کا۔ تو اس وقت ہفتے کے دن ان کا شکار کی مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتی، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو وہ نہ آتی۔ اس طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ تو نافرمانیوں کے سبب اللہ رب العزت ایسے آزمائش میں ڈال دیتے کہ اب تم کیا کرتے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، موبائل ہے تمہارے پاس، اب تم کیا کرتے؟ کسی کی دولت پڑی ہوئی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اب تم کیا کرتے؟ کوئی نامحرم عورت جا رہی، اب تم کیا کرتے؟ تو ان لوگوں نے ہیلا سازی کی، تو اللہ رب العزت نے اس ہیلا سازی کی سزا انہیں کیا دی؟ اوفی نے اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، چنانچہ ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر بن جاؤ کے بارے میں روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا، بندر اور سور بنا دیا۔ آپ کا یہ بھی خیال ہے کہ ان کے نوجوانوں کو بندر بنا دیا گیا اور ان کے بوڑھوں کو خنزیر بنا دیا؟ نوجوانوں کو بندر بنا دیا گیا اور بوڑھوں کو کیوں؟ بوڑھوں کو اور سخت سزا کیوں؟ اب تو وہ بوڑھے ہو گئے تھے، اب تو ان کو اللہ رب العزت کے احکامات کو زیادہ سے زیادہ سمجھنا، اب تو ان کو آخرت کی فکر زیادہ کرنا تھا، اب تو وہ قبر میں پیر لٹک گئے ہیں، اب بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی، اب بھی ہیلا سازی، اب بھی دنیا کی محبت، مچھلی کی محبت، یہ سب ہم اپنے اوپر لے کر کے اس کو ساری باتوں کو سمجھیں۔ ایک اور اس کے اندر کہ کیا آج کے جو بندر اور خنزیر ہیں کیا یہ وہی نسل ہے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جو لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرتے تھے اور اس کی وجہ سے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا، تو وہ اس کے بعد ہلاک کر دیے گئے تھے۔ جن لوگوں کو مسخر کر دیا گیا تھا ان کے نسل آگے نہیں بڑھی، مطلب جن کے چہرے کو بدل دیا گیا تھا ان کی نسل آگے نہیں بڑھی۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ 3 دن زندہ رہے اور اس کے بعد یہ لوگ ہلاک کر دیے گئے تھے۔ تو یہ جو ابھی نسل ہے یہ الگ ہے، اور جن کے اوپر عذاب آیا تھا یہ اسی وقت میں رہے اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں ختم کیا۔ ہیلا سازی آج کے دور میں کس طرح سے ہو رہی ہے؟ اس کی کئی مثالیں ہیں، جیسے زکوٰۃ کا جب وقت آتا ہے تو 1 سال جب گزر جاتا ہے تب زکوٰۃ فرض ہوتی، تو 1 سال گزرنے کے پہلے جو دولت ہے وہ بیوی کو دے۔ اب میرے اوپر تو 1 سال ہوا نہیں تو زکوٰۃ دینا نہیں۔ اب بیوی کا جب 1 سال کمپلیٹ ہونے والا ہے تو اس سے خود نے لے لیا، اب اس کے اوپر بھی 1 سال نہیں ہوا تو اب زکوٰۃ دینا نہیں۔ یہ ہیلا سازی کس سے کر رہے ہیں؟ کیا اللہ رب العزت نہیں جان رہا؟ اللہ رب العزت نہیں دیکھ رہا ہے؟ یہ صرف میں نے ایک مثال دیا، اس کے علاوہ اور بھی ہماری زندگی کے اندر کچھ ایسے معاملات آتے ہیں یا کسی کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں ہم سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کے جو احکام ہیں اس کو ہم کسی اینگل سے اس کو اگر بدل رہے ہیں تو یہ ہیلا سازی ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایک تو شروع میں ہم نے دیکھا کہ قرآن کو لینے سے انکار کیا، یعنی تورات کو لینے سے انکار کیا، اللہ رب العزت نے عذاب نازل کیا۔ موسیٰ نے کہا کہ اس کو لے لو، پھر انکار کیا تو صاحبان کو سر پہ اٹھا دیا، پھر انکار کیا، لفظ کو بدل دیا، اللہ رب العزت نے طاعون کی بیماری ان کے اوپر نازل فرما دی، لفظ کو بدل دیا، حتتن کہا تھا تو اس کو بدل دیا کہ ہم کو گندم چاہیے، پھر اس کے بعد انہوں نے بدلا، ہیلا سازی کی، اس کو دوسرے انداز میں جو ہے عمل کیا تو اللہ رب العزت نے خنزیر اور بندر بنا۔ یہ اللہ کے احکام کو بدلنا ہے، اور جو لینے سے انکار کرتا ہے تو وہ دنیا میں رہنے کے لائق بھی نہیں ہے، اس کو اللہ رب العزت تہوبالا کر دیتا ہے، عذاب کے اندر اس کو ملوث کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ پھر ہم نے اس کے بعد ان کے لیے عبرت بنا دیا جو ان کے زمانے میں تھے، مطلب اس زمانے میں جو لوگ تھے تو ان کو دیکھ کر کے انہیں عبرت حاصل ہو جائے کہ اللہ رب العزت ایسا عذاب، اور جو اس کے بعد آنے والے تھے اور پرہیزگاروں کے لیے یہ نصیحت ہے، یعنی جو متقی ہیں ان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ اگر ہم نے ایسا عمل کیا تو وہ اللہ رب العزت اس طریقے سے ان کا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے آئے آیت نمبر 67۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تو ہم سے ہنسی مذاق کرتا ہے؟ موسیٰ نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، پناہ مانتا ہوں کہ جاہلوں میں سے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں کہا
کہ گائے ذبح کرو، تو انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ کیونکہ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ گائے کو ذبح کیا جا سکتا۔ ایک مشرک قوم کے ساتھ، مصریوں کے ساتھ انہوں نے ایک لمبا عرصہ گزار کر کے آئے ہیں، انہی کے بیچ میں پیدا ہوئے، انہی کے بیچ میں بڑے ہوئے ہیں، تو ان کے اندر وہ چیزیں، وہ رسم و رواج ان کے اندر گھر کر گئے، ان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں شرک داخل ہو گیا تھا۔ اس لیے جب یہ وہاں سے لوٹے تو بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر۔ اصل میں مصریوں کے ہاں، مصر والوں کے ہاں گائے کی عبادت کی، تو اس لیے جب یہ وہاں پہ آئے سینا میں تو انہوں نے سامری کے کہنے سے گائے بنا لی۔ اب اللہ رب العزت اس کی عظمت کو پورا ان کے دل دماغ سے ختم کر رہا ہے اور حکم دے رہا گائے ذبح، لیکن ابھی بھی عظمت کہیں نہ کہیں بیٹھی ہو۔ یہ ہوتی ہے سنگت، جب زیادہ عرصے تک کسی کے بیچ میں ہم رہتے ہیں، کئی چیزیں آج بھی آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے دل دماغ سے نہیں نکل رہی، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ مذاق کرتے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم گائے ذبح کریں؟ کوئی گائے ذبح کی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا پیارا جواب دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں، یعنی میں اللہ کے پیغام کو بیان کر رہا ہوں، اللہ کا حکم بتا رہا ہوں تمہارے لیے یہ آیا ہے، اور اس میں مذاق کروں؟ تو ایسے ٹائم پر جب اللہ رب العزت کے واعظ و نصیحت کی جا رہی ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچایا جا رہا ہے، اور اس پیغام کے پہنچانے میں مذاق کروں، یہ تو جہالت ہے، جہالت ہے اس قسم کی ہنسی۔ میں اللہ رب العزت کے پیغام کو تمہیں پہنچا رہا ہوں اور اللہ رب العزت نے کوئی چیز نہیں کہا اور میں پہنچا رہا ہوں، تو دوسرا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ یہ بھی جہالت۔ اور جاہل کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس علم ہو اور عمل نہ ہو۔ تو علم تو یہ ملا ہے گائے ذبح کرنے کا، اللہ رب العزت نے کہا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کہا، اعوذ باللہ کی میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی اللہ کا یہ حکم ہے، تو بنی اسرائیل کہتے ہیں، انہوں نے کہا تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ آپ دعا کرو، ہم نہیں کریں۔ اور کیا دعا کرو؟ اللہ سے پوچھو کہ وہ گائے کیسی ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہیں چاہیے تھا کہ وہ گائے پکڑتے اور ذبح کر دیتے، سوال کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ کا کوئی حکم آ گیا ہے، سمجھ میں آ گیا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، نبی کی کوئی حدیث آ گئی ہے، پتہ چل گیا کہ ہاں یہ نبی کی حدیث ہے، اب اس کے بعد سوال کیوں اور کیسے؟ کیا اور کوئی راستہ ہو سکتا ہے؟ تو جب اللہ کا کلام، نبی کا فرمان آ جائے، اس کے بعد سوال نہیں ہوتے، اس کے بعد اطاعت ہوتی، سمعنا و اطعنا۔ لیکن یہ یہودیوں کی حرکت جو اکثر مسلمانوں میں بھی آ گئی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں وہ گائے کیسی ہو، آپ جا کے سوال کیجئے اللہ رب العزت سے، میرا دعا کیجئے۔ انہوں نے کہا تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ مطلب موسیٰ علیہ السلام بھی اب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ بتا دے وہ گائے کیسی ہے، وہ بنی اسرائیل اس کو ذبح کرنے کو تیار نہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی تو اللہ رب العزت نے بتایا، موسیٰ نے کہا بے شک اللہ کہتا ہے کہ بے شک وہ گائے نہ بوڑھی ہوگی اور نہ بچہ ہوگی، مطلب جوان گائے ہوگی، ان کے درمیان عمر کی ہوگی، چنانچہ تم وہ کرو جو تمہیں حکم دیا گیا۔ اب اس کی وضاحت ہو گئی۔ انہوں نے کہا، اب پھر سے دوسرا سوال کرتے، انہوں نے کہا تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ زرد رنگ کی، اس کا رنگ خوب گہرا ہو، وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی، مطلب اس کے رنگ بھی بتا دیا، عمر بھی بتا دیا، اور وہ ایسی ہو نہ وہ کاشتکاری کرتی ہو جو آگے۔ پھر انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، اب یہ تیسری بار پھر کہہ رہے ہیں، رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے مزید بیان کرے کہ وہ گائے کس قسم، اور اس کی قسم بھی چاہیے کہ وہ ہل چلاتی ہے یا نہیں چلاتی ہے، یا وہ بچے والی ہے یا نہیں ہے، یا سب چیز۔ تو بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، یعنی ہم اس کو نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں، یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اسے پالیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ گائے مشقت کرنے والی نہ ہو کہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، وہ بے عیب ہو۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ وہ بے عیب ایسی کہ نہ اس کے پیر پہ نہ اس کے کندھے پہ، مطلب کہیں پر بھی کوئی اس کا نشان نہ ہو، اور ایک جیسا کلر ہو، کلر بھی اس کا شائننگ والا وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں بتا دی گئی، مطلب ایسی چیزیں بتا دی گئی کہ وہ گائے اب ان کو ڈھونڈنا مشکل ہو گیا، بڑے مشکل سے وہاں تک پہنچے اور ڈھونڈے اور نکال لیے اس کو، تو اس میں کوئی داغ و دھبا نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب تو حق لایا، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور لگتا نہ تھا کہ وہ ذبح کر، مطلب اتنے سارے سوال کر کے، اور یہ سوالوں کی وجہ سے وہ اور مشقت میں پڑ گئے، یہ زبردستی کے سوال کر کے خود ہی مشکل میں پڑ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی مکرم سے سوال نہیں کیا،
اور آپ کی حدیث بھی ہے کہ آپ منع فرمایا کرتے تھے کہ سوال نہ کرو، کیونکہ سوال کرنے سے جو کہہ دیا گیا ہے ویسی کی ویسی ہم عمل کر لیں۔ تو یہ انہوں نے سوال کیا، اور سوال کرنے کے بعد یہ اور زیادہ مشقت میں پڑتے چلے گئے، اور پھر انہوں نے مشکل سے اس کو پکڑ کر کے ذبح کیا۔ اب ذبح کرنے کے پیچھے کیا حکمت تھی، کل انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بات ہوگی۔ پہلی چیز تو یہ سمجھ میں آئی کہ ان کے دل دماغ کے اندر اس کی عظمت بیٹھی، اس سے ہونے کا یقین بیٹھا ہوا کہ اس کو اگر ذبح کر دیں گے تو ایسی، جیسے جو شرک کرتا ہے تو شرک جس سے کرتا ہے وہ اس کو اگر وہ ختم کرے گا یا اس کو اگر توڑے گا یا اس کو ختم کرے گا تو وہ یہ ڈر رکھتا ہے اس کو کہ یہ میرا کچھ نقصان کر دے، تو اس چیز کو ختم کیا گیا۔ پہلے بھی جو گائے کو وہ ذبح کرتے تھے، جس کی وہ عبادت کرتے تھے، سامری نے جو بت بنایا تھا تو اس کو بھی آگ سے جلا کر کے اس کو ڈسٹرائے کر دیا گیا تھا، ختم کر دیا گیا تھا، پھینک دیا گیا تھا، اور یہاں پر اب ذبح کرنے کہا۔ جب یہ ذبح کر دیے تو آگے اس کی ایک اور حکمت پتہ چلے گی کہ اس سے اللہ رب العزت نے کیا معاملہ کیا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔